اسلام اور ہم آفیشیل دینی معلومات سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ثواب کی نیت کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ بیوی ہو تو ایسی 2 ماہ سے کوئی دروازے پر روزانہ کچرا پھینک کر چلا جاتا، بڑی کوشش کے باوجود وہ پکڑ میں نہیں آیا۔ اہلیہ نے کہا کہ یقیناً یہ محلے کا کوئی ایسا بندہ ہے جو فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا اور مسجد جاتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیتا جاتا ہوگا۔ روزانہ 10 بجے اٹھ کر فجر قضا پڑھا کرتا تھا۔ 20 دن قبل میں نے اہلیہ سے فجر میں اٹھانے کا کہا تو حیران ہو کر بولی، یہ آج سورج مشرق کے بجائے مغرب سے کیسے نکل رہا ہے؟ خیر، انہوں نے مجھے اگلے روز فجر کے وقت اٹھایا۔ میں نے اٹھتے ہی کھڑکی کی طرف دیکھا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ فٹافٹ وضو کیا، کھڑکی کے پاس ہی مصلی بچھایا اور 2 رکعت سنت کھڑے کھڑے پڑھ کر پھر سے جھانک کر دیکھتا ہوں تو مجھے دیکھ کر کچرا منہ چڑھا رہا تھا۔ خیر، پھر 2 رکعت فرض پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن سنت کے بجائے فرض پڑھتے کچرا کوئی پھینک کر چلا گیا۔ 4 دن اسی طرح گزرے لیکن کچرا پھینکنے والے کو پکڑ نہیں پایا۔ 5ویں دن اہلیہ کہنے لگی، ماشاءاللہ اب آپ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کیا کریں۔ بات دل کو لگی اور 5ویں دن سنت گھر میں پڑھ کر جماعت سے 15 منٹ پہلے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کی نمازی حضرات کو آتے دیکھنے لگا کہ کسی نمازی کے ہاتھ میں کچرے کا شاپر ہے، لیکن افسوس سارے ہاتھ خالی آتے دکھائی دے رہے تھے۔ نماز پڑھ کر آئے تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ 1 ہفتہ مسلسل پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا، بیگم اب کچرا پھینکنے والا شاید ڈر گیا ہے، جب سے ہی کچرا نہیں پھینک رہا۔ اب آپ مجھے فجر کے وقت نہیں اٹھانا۔ اہلیہ نے کچھ نہیں بولی۔ اگلے دن اہلیہ نے تو مجھے نہیں اٹھایا، البتہ میری آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر موجود نہیں تھا۔ ٹائم تھا تو فجر کا تو باقی تھا، لیکن جماعت نکل چکی تھی۔ اب اگلے دن پھر وہی معمول تھا۔ 2 ہفتے مسلسل فجر کی نماز باجماعت پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ملتا رہا۔ 2 ہفتے بعد اب میری جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ الحمدللہ میں باجماعت فجر کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد رات کے کھانے میں اسی کچرا پھینکنے والے کا ذکر آیا تو میں نے اسے برا بھلا کہنے لگا۔ بیٹا بولا، ابو اسے برا تو نہ کہیں، بلکہ وہ تو آپ کا محسن ہے، جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے پابند ہو چکے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا اور سب غور سے دیکھنے لگے۔ مجھے یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے سارے ہنسنے لگے۔ بیٹا کہنے لگا، ابو آپ کی وہ محسن اور کوئی نہیں بلکہ امی ہیں، آپ امی کا شکریہ ادا کیجیے۔ میں نے اہلیہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔ یہ سبق ہے سب بیویوں کے لیے، وہ جو چاہیں اپنی اولاد کے علاوہ اپنے خاوند کی تربیت کر سکتی ہیں، ہاں اگر وہ خود تربیت یافتہ ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ تحریر آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتا ہے دوستوں ایک نئی ویڈیو نئی تحریر کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔